اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ممتاز چینل کے ناظرین و سامعین، میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی ترقی عطا فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین۔ تو ہم پڑھ رہے تھے شیخ سعدی کی کتاب کریمہ جو شعر و اشعار کی کتاب ہے، تو آج ہم پڑھیں گے در مذمت ظلم کی برائی کے بارے میں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اچھے انداز میں شعر و اشعار میں ان کو بیان کرتے ہیں۔ پہلے عدل فرمایا، عدل کا بیان تھا، اس کے بعد ظلم کا بیان ہے، کیونکہ الاشیاء تعرف بازدادہا، چیزیں پہچانی جاتی ہیں اس کی ضد کے بارے میں۔ اگر رات ہو تو دن نہ ہو تو رات کی قدر و منزلت کا پتہ نہیں چلے گا، تو جس کی وجہ سے رات کی وجہ سے دن کا پتہ چلتا ہے، دن کی وجہ سے رات کا پتہ چلتا ہے، گرمی کی وجہ سے سردی کا پتہ چلتا ہے، سردی کی وجہ سے گرمی کا پتہ چلتا ہے، امیری کی وجہ سے غربت کا پتہ چلتا ہے، غربت کی وجہ سے امیری کے پتہ چلتا ہے، بھوک کی وجہ سے بھرے ہوئے پیٹ کا پتہ چلتا ہے، بھرے ہوئے پیٹ کی وجہ سے پھر اسی طریقے سے بھوک کا پتہ چلتا ہے۔ صحت اور بیماری کو دیکھ لیں، ہر چیز کی جب ضد نہ ہو تو اس کی حقیقت اور ماہیت نہیں پتہ چلتی۔ تو اسی طریقے بیماری ہوتی ہے تو آدمی صحت کو یاد کرتا ہے، جس وقت کہ صحت ہوتی ہے تو آدمی بیماری کو بھولا ہوا ہوتا ہے، تو صحت یاد آتی ہے بیماری کے وقت۔ اسی طریقے سے غربت میں یاد آتی ہے امیری، مالداری۔ تو آج ہم پڑھیں گے ظلم کے بارے میں۔ عدل کے بارے میں پہلے پڑھ چکے ہیں، تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظلم جو ہے یہ بہت بری چیز ہے۔ تو قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالمین قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتے، اس کو ہدایت نہیں۔ ظلم کرتا ہے، وہ انفرادی ظلم ہو، وہ اجتماعی ظلم ہو، اللہ اس قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتے، راہ راست پہ نہیں چل سکتے وہ۔ تو فرماتے ہیں در مذمت ظلم میں خرابی ز بیداد بینت جہاں جو بستان خرم ز باد خزاں۔ فرماتے ہیں خرابی معنی فرمایا ویرانی، خرابی کے معنی بربادی، خرابی کے معنی ویرانی، خرابی سے مراد ختم ہو جانا۔ کہتے ہیں کہ جہان والے خرابی دیکھتے ہیں ظلم کی وجہ سے۔ فرمایا خرابی ز بیداد، بیداد معنی ظلم، از سے ہے، از سے یہ مخفف ہے، خرابی ز بیداد، بیداد ظلم، زیادتی، کسی کے اوپر ظلم انفرادی ہو جیسے پہلے میں نے عرض کیا، یا اجتماعی ظلم ہو، تو جہان والے فرمائے کہ وہ بیداد ظلم کی وجہ سے خرابی کو بینت دیکھتے ہیں۔ جہان والے، جہان سے مراد ایک خطہ بھی ہو سکتا ہے، فرمایا ایک علاقہ بھی ہو سکتا ہے، ایک پورا عالم بھی ہو سکتا ہے، پوری دنیا بھی ہو سکتی ہے۔ تو خرابی ز بیداد بینت جہاں، جہان والے خرابی دیکھتے ہیں ظلم کی وجہ سے۔ اس کی پھر مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں جو بستان خرم ز باد خزاں، جیسے بستان، باغ، خرم تر و تازہ، خوشاب، شاداب، تر و تازہ، بالکل لہرے بہرے ہوں، باغ کے اندر لہلہاتے پھول ہوں، فرمایا اس کے اوپر پھل لگے ہوئے ہوں، ہریالی ہو اور ہر طرف خوشبو ہو، تو کیا ہوتا ہے ز بستان خرم ز باد خزاں، فرمایا جیسے شاداب باغ، ز باد منی ہوا، خزاں منی خزاں کی ہوا سے، جیسے کہ خزاں کی ہوا چلتی ہے تو وہ شاداب باغ پتے سوکھ کے گر جاتے ہیں، ٹہنیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہریالی ختم ہو جاتی ہے،
اور اس کے اندر وہ شادابی، وہ تازہ پن، تر و تازہ پن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ ظلم کی وجہ سے جس وقت کہ ظلم ہوتا ہے، جہان والے اس کو دیکھتے ہیں تو وہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے، بربادی آ جاتی ہے، تباہی آ جاتی ہے۔ ظلم کی وجہ سے ملک کے اندر، علاقے کے اندر، گھر کے اندر ظلم اور زیادتی کی وجہ سے فرمایا کہ وہ جیسے خزاں ایک اجڑا ہوا باغ نظر آتا ہے جس کے اندر تر و تازگی نہیں ہوتی، تو پھر وہ ملک، وہ علاقہ ظلم اور زیادتی کی وجہ سے اسی طریقے سے وہ موسم خزاں کی طرف چلا جاتا ہے جیسے کہ یہ تر و تازہ تھا ہی نہیں تھا۔ آگے پھر فرماتے ہیں کہ مدح رخصت ظلم در ہیچ حال، مدح نہ دے، فرمایا کہ نہ دے رخصت، اجازت، رخصت منی اجازت، ظلم کی اجازت کسی حال میں نہ دے، یعنی ظلم و زیادتی، بربریت کا مظاہرہ کرنے کی اجازت کسی صورت کے اندر نہ دے۔ کسی اپنا بچہ ہو، بیوی ہو، بہن ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، اس کے اوپر ظلم کی اجازت کسی طریقے نہ دے، یعنی ڈائریکٹ خود ظلم نہ کر۔ اور اگر تم کسی محکمے کے اندر افسر ہے تو اپنے ماتحتوں کو ظلم کی اجازت کسی طریقے سے نہ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خورشید مملکت نیابت زوال، اگر تو ظلم کی اجازت دے گا تو تیری جو ہے مملکت کا سورج ہے، خورشید، خورشید کہتے ہیں سورج کو، آفتاب کو، تو وہ زوال نہیں پائے گا۔ اگر تو اجازت دے گا تو زوال پا جائے گا۔ مدح نہ دے، اگر تو اجازت ظلم کی اجازت نہیں دے گا تو فرمایا کہ تیری مملکت کا سورج جو ہے وہ زوال پذیر نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ قائم دائم رہے گا، اور وہ جب تک تیرا نام ہے، تو ہے، تیرا نام ہے، تجھے لوگ کہیں گے کہ عادل ہے، ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، تو مر جائے گا تو فرمایا کہ تیرے بعد بھی لوگ کہیں گے کہ یار کتنا اچھا انسان تھا، ظلم نہیں کرتا تھا۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں مدح رخصت ظلم در ہیچ حال، در کا معنی دروازہ بھی ہوتا ہے، اور یہاں معنی ہے اس میں ظرف میں کہ نہیں، یہ ظلم کی رخصت، ظلم کی اجازت تو کسی حال کے اندر نہ دے، کہ خورشید مملک نیابت کمال، تاکہ تیری مملکت کا سورج زوال پذیر نہ ہو۔ آگے فرماتے ہیں کسے کاتش ظلم زد در جہاں، فرمایا جس شخص نے ظلم کی آگ لگائی جہان میں، کاتش، کاتش ہے اصل کہ آتش، جس شخص نے بھی ظلم کی آگ لگائی جہان میں، جہان میں ظلم کی آگ لگائی، پھر کیا ہوتا ہے کہ برآب و رد از اہل عالم فغاں، اس نے اہل جہان کی فریاد کو نکالا، یعنی کہ جس نے ظلم کی آگ لگائی کیا ہوا، اہل عالم، عالم فرمایا جہان والوں کی فریاد کو اس نے نکالا، ظلم کیا ان نے، اہل عالم جو ہے جہان والے ہیں، دنیا والے ہیں، جہاں ان ظلم کیا ہے ان کی جو فریاد ہے نا آورد، اس نے اس کو نکالا۔ اب جب نکالا، پہلے وہ نہیں ظلم بد دعا کرتے تھے، پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اس کی فغاں، اس کی فریاد نکلی دل سے، جو مظلوم کی جو بد دعا ہے یا اس کی فریاد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو بھی ہلا دیتی ہے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہے ظلم کی انتہا نہ کر، ظلم نہ کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل فغاں، جہاں فریاد کرنے والے، اہل فغاں فریاد کرنے والے لوگ جو ہیں وہ دل سے آواز کو نکالیں اور اللہ کے عرش کو ہلا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظلم کرنے سے بچائے اور دین و دنیا کی ترقی عطا فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے۔ ھذا ھو المرام لا تبقی المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔